کو ایک زمانے میں ون واز آلسو انوالوڈ ان دیٹ بلوچستان کی جو موومنٹ تھی، تو مجھے پتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم مانیٹر کر رہے تھے. مجھے پکڑ کے لے گئے 7 مہینے میں بھی ڈسپیئرڈ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کون مجھے پکڑ کے لے گیا، کہاں کس یونٹ میں مجھے رکھا اور کیا ہوا. اور ہائی کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. جب ہیبیس کارپس ریٹ فائل ہوئی تھی میرے بارے میں، تو ہائی کورٹ کے بینچ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی ہماری کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ لے گئے. تو مطلب میں اس قسم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو میں تو پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈسپیئرنسز ہیں they are all done by the agencies of the Pakistani military and frontier corps. یہ سب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹھایا جاتا ہے absolutely کوئی شک نہیں، اور کوئی نہیں کر رہا. دوسری چیز یہ جو سیٹلرز مارے جا رہے ہیں، یہ بلوچ انسرجنٹس مار رہے ہیں، کوئی no two ways about it. تیسری چیز یہ ہے وہاں ایسے نہیں ہوا، وہاں انہوں نے اٹھا لیا. اب فرق کیا تھا اس اٹھانے میں اس وقت کمپیئر ٹو اس کو اٹھانے میں پرانے وقت جب 70s میں بندوق اٹھائی تھی تو لوگ اٹھ کے افغانستان چلے گئے تھے پناہ کیمپس بنانے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیمپس تو بن گئے تھے، مگر یہ سراسر ہسٹری میں جھوٹ لکھا گیا ہے جو ہماری ریاستوں نے لکھا ہے. نہ امریکہ نے بلوچستان کے انسرجنٹس کو ہیلپ کی، نہ سوویت یونین نے کی، نہ ہی افغان حکومت نے کی. یہ بیچارے ان کے جو کیمپس تھے وہاں بڑے برے حالات میں تھے، اسی لیے وہ انسرجنسی کامیاب نہیں ہوئی. اب فرق اس دفعہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ آپ نے 90s میں جہاد کی تھی اور اس جہاد کا اثر ابھی تک چل رہا تھا. جنرل مشرف نے جہاد 2004 میں ختم کی. بالکل. اب فرق اس دفعہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ آپ نے 90s میں جہاد کی تھی اور اس جہاد کا اثر ابھی تک چل رہا تھا. جنرل مشرف نے جہاد 2004 میں ختم کی. کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے کیونکہ آپ یہاں دوسرے قسم کے ایسٹس بناتے رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت کے خلاف ان کو آپ نے یہاں پناہ. ایسی سٹیج آ گئی ہے جبکہ یہ ڈسپیئرنسز اور ہیومن رائٹس وائلیشنز اور اوپنلی بلوچ انسرجنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم سیپریٹ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور ہیر بیار مری صاحب جو لندن میں ہیں انہوں نے تو اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہم نے اگر کسی کا محتاج بننا ہے تو ہم پنجابیوں کا محتاج نہیں بنیں گے، امریکہ کا محتاج بنیں گے. اوپنلی مجھے کہا تھا. وہ سر کیا یہ فوج کے ساتھ نہیں لڑے؟ پاکستانی فوج کے ساتھ بلوچستان میں ہتھیار بند ہو کے لڑے اور ان کی سپورٹ کی. نہ ہی پاکستان کے دوست اور ہمدرد ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، نجم سیٹھی فارمر چیف منسٹر رہے پنجاب کے، اس وقت ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ان کو کرکٹ بورڈ کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا. وہ بڑے ایک یعنی مقبول اوپینین میکر ہیں، اینکر ہیں، ایڈیٹر ہیں، سب کچھ ان کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست اور ہمدرد نہیں. میں بتاتا ہوں نجم سیٹھی صاحب پاکستان کب آئے؟ 63 میں آئے. ناٹ اے نیچرلائز سٹیزن آف پاکستان. 63 میں کہاں سے آئے؟ آپ پڑھ لیجیے گا. سر لاہور کی پیدائش؟ ارے نہیں بھائی، پیدائش کہیں بھی ہو، انڈیا سے ہے. میں بتا دوں، میں آپ کو بتاتا ہوں دو واقعات جو نجم سیٹھی سے متعلق ہے. میں ایک بریگیڈ کمان کر رہا تھا بلوچستان میں 74-75 میں بٹر صاحب کے زمانے میں. اس وقت چاکر خان کے نام سے 2 نام تھے، ایک نجم سیٹھی کا، ایک وہ جسٹس کون تھے ان کا بیٹا، جو باغیوں کے ساتھ مل کے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، نون فیکٹ دیر از اے ریکارڈ ود ISI. یہ بھی شامل تھے اس میں. باہر کے ملکوں سے لا کے ان کو مدد ملتی تھی. 1999 کی بات میں کرتا ہوں. نجم سیٹھی افواج پاکستان کے اوپر فائرنگ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے شہید کرنے کے الزام میں ان کے اوپر الزامات ہیں جن کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہ 1974 کی بات میں کر رہا ہوں جب وہ بلوچستان انسرجنسی میں انڈین را کو کے سامنے یعنی خود بحیثیت مجاہد پاکستانی افواج سے لڑتے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ہمارے اندر کی کالی بھیڑوں کو ہم نے خود نکال دیا. 2 جواب. میں انور صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تمام کا تمام میڈیا جو ہے وہ عدلیہ اور فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہے. ہاں میرا خیال جس طرف انور صاحب کا اشارہ ہے
وہ واقعی تشویشناک رجحان ہے. ابھی کل ہی میں ایک چینل پر اسی طرح کے ایک تجزیہ نگار کی گفتگو سن رہا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مہینے امریکہ تشریف لے جاتے اور واپس آ کر پھر وہ اس انداز میں واپس کی بات شروع کرتے, اور بدقسمتی سے ان کے پروگرام کا وقت بھی ایسا ہے جس وقت وہ یعنی خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی ترنگ کے عالم میں وہ ایک ایسا خوفناک نقشہ پاکستان کے لیے گزشتہ روز کھینچ رہے تھے جس میں انتہائی بے رحمانہ انداز میں وہ فوج کو اور عدلیہ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے تھے اور فرما رہے تھے, یعنی وہ قرار دے رہے تھے کہ یہ دونوں قومی سلامتی کے ادارے یہ ایک سازش میں شریک ہیں, یہ ایک یعنی اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت کا جو بستر بوریا ہے وہ لپیٹ دیا جائے. یہ دونوں ادارے جمہوریت کش بھی ہیں. نہ جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ لوگ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو کس صورت سے ڈرانا چاہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ حضور والا اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال جو آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں پیدا ہو جاتی ہے ملک میں تو آپ نے تو امریکہ چلے جانا ہے یا ہندوستان چلے جانا ہے. اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ قوم کو اس مشکل سے کون نکالے گا؟ فوج ہی نکالے گی نا, یا عدلیہ جو پوری قوم تھا یا نہیں. لیکن بہرحال اسلام اسلم کے بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات کہے جاتے ہیں. نجم سیٹھی اس بغاوت میں گرفتار بھی ہوا, پاکستان آرمی نے اور آئی ایس آئی نے اس کو پکڑا اور 8 مہینے سولٹری کنفائنمنٹ میں بھی رہا. اس کو سزائے موت ہونی تھی, اس وقت سزائے موت دے دی جاتی. جنرل ضیاء کا دور آ گیا اور جنرل ضیاء نے ایک ایمنسٹی کے لیے, ایک مفاہمت کرنے کے لیے بلوچوں سے سارے بلوچ رہا کیے. اس میں یہ بدبخت بھی کہیں بچ کر نکل گیا. اگر اس وقت اس کو پھانسی دے دی جاتی تو ملک میں بڑے فتنے ختم ہو جاتے. سارے بلوچ رہا کیے تو اس میں یہ بدبخت بھی کہیں بچ کر نکل گیا. اگر اس وقت اس کو پھانسی دے دی جاتی تو ملک میں بڑے فتنے ختم ہو جاتے. یہ نون جیسے ہم نے کہا سکہ بند, اس کے ہاتھوں پہ پاکستان کا خون لگا ہوا ہے. یہ پاکستان پر حملے کرتا رہا, یہ بی ایل اے کے ساتھ مل کر پاکستان بلوچستان توڑنے کی سازشیں کرتا رہا. اور اب جس طرح پہلے بی ایل اے مارکسسٹ ہوا کرتی تھی, یہ لوگ کامریڈز ہوا کرتے تھے, انہوں نے لنڈن کامریڈ گروپ بنایا تھا. اب ساری بی ایل اے آج سی آئی اے کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ صاحب بھی براہ راست ایک بڑا زہریلا ڈس انفارمیشن, ایک مایوسی پھیلانے والے ایک پروپیگنڈا آرمی اور آئی ایس آئی کو بےعزت کرنے کا, یہ اور حامد میر دونوں مل کر ایک ایسا خوبصورت پیکج بناتے ہیں, ایسا پلیت ناپاک پیکج بناتے ہیں پاکستان کو بےعزت کرنے کا. اور ان کو جو اس طرح ان پر کرم کیا جا رہا ہے, کبھی چیف منسٹر بن جاتے ہیں, کبھی کرکٹ بورڈ میں آ جاتے ہیں, کبھی صحافی بن جاتے ہیں, یعنی جتنا یہ ہائی پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جو ان کے تعلقات ہیں ملک سے باہر اور ملک کے اندر, جس میں یہ ٹی وی پہ خود کہہ چکے ہیں کہ لیکن زید حامد صاحب, نواز شریف صاحب کیوں انہیں نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اپوائنٹ کریں گے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کے اندر اس وقت بگ 3 کا ایک بات چل رہی ہے کہ پورا کرکٹ, کیونکہ بلین آف ڈالرز کے اس میں سٹیکس انوالوڈ ہوتے ہیں, شرطیں لگتی ہیں, پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے, اس کے لیے کون کنٹرول کرے گا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے آسٹریلیا کے ساتھ مل کے اور وہ سارا کر کے اپنا ایک کلٹ نیٹ بنا لیا. اور ذکا اشرف جو تھے وہ مزاحمت کر رہے تھے انڈیا کے اس کنٹرول کے خلاف, منوپلی جو انڈیا کرکٹ کے اوپر بنانا چاہ رہا تھا. یہ اربوں روپے کے پیسے کی بات ہے, ڈالرز اربوں میں ڈالر کا یہ انویسٹمنٹ ہے, جوا لگتا ہے یہاں پہ. اور یہ صاحب جو ہے یہ جیسے ہم نے کہا سکہ بند پرو انڈین ہے, یہ سیفما کے آدمی ہیں, یہ پرو انڈین آدمی ہے. یہ نواز شریف کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ جس میں پاکستان کے 60-70 سے زائد پاکستان کے اکنامک کے جتنے بڑے بڑے ایسٹ ویلتھ پروڈیوسنگ ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے یہ ان کو بیچنا چاہتے ہیں. تو نواز شریف کی تو یہ آئیڈیالوجی ہے, وہ تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ڈینائی کر چکا ہے کہ ہندو اور مسلمان پاکستانی ایک جیسی چیزیں, بیچ میں صرف ایک فضول سی لائن لگی ہوئی ہے, وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. انہوں نے تو بیڑا غرق پاکستان کی آئیڈیالوجی کا کر دیا. لیکن یہ ساری خرافات ہر کوئی بکتا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کے جو تعلقات انڈیا سے ہیں, ان کے جو تعلقات امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, ان کے جو تعلقات نواز شریف کے ساتھ ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. اور جو کچھ اس وقت دنیا میں گیم ہو رہا ہے وہ 35 پنچر والی بات پہ آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ اگر وہ ٹیپ آ بھی جائے اور وہ سچ بھی ثابت ہو, کیونکہ کوئی وجہ تھی کہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر آؤٹ آف نو ویئر. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی, کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ان کو دیا گیا اور اس وقت سے ان کے اوپر. کیا آپ کے خیال میں نجم سیٹھی کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ حکومت کو کسی طرح سے بلیک میل کر سکتے ہوں, جس کے اندیشے کے تحت یہ چیز اپوائنٹ کی گئی ہے انہیں؟ دیکھیے یہ آدمی بہت پاورفل ہے, جیسے کہا کہ اس کے سی آئی اے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انڈین اسٹیبلشمنٹ را کے ساتھ, پھر بی ایل اے کے ساتھ بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں اس کے. بعض اس کا پورا ہسٹری اس طریقے سے, اور اس کو مجھے کنفرم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے کو ایک زمانے میں ون واز آلسو انوالوڈ ان دیٹ بلوچستان کی جو موومنٹ تھی, تو مجھے پتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم مانیٹر کر رہے تھے. مجھے پکڑ کے لے گئے 7 مہینے میں بھی ڈسپیئرڈ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کون مجھے پکڑ کے لے گیا, کہاں, کس یونٹ سے مجھے رکھا اور کیا ہوا. اور ہائی کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. جب ہیبیس کارپس فائل ہوئی تھی میرے بارے میں, تو ہائی کورٹ کے بینچ بیٹھا تھا, اس نے کہا جی ہماری کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ لے گئے تو لے گئے.
تو مطلب میں اس قسم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو میں تو پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈسپیئرنسز ہیں دے آر آل ڈن بائی دی ایجنسیز آف دا پاکستانی ملٹری اینڈ فرنٹیئر کو، یہ سب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹھایا جاتا ہے ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں، اور کوئی نہیں کر رہا. دوسری چیز یہ جو سیٹلرز مارے جا رہے ہیں یہ بلوچ انسرجنٹس مار رہے ہیں، کوئی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. تیسری چیز یہ ہے وہاں ایسے نہیں ہوا، وہاں